شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 128 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آدھا بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا، خالد کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ ناظرین، وہ خالد کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد پر جھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے داؤد نے کہا، مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچی کی طرح اتر جانے والی ہو، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ ناظرین، خالد نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد کو پیغام دے کر آ گیا ہے اور خالد مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ خالد کے پاس آئے۔ خالد نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش بتائی۔ وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 آدمیوں کو ختم کر دوں۔ بڑا اچھا شکار ہے، نہیں ابن ولید؟ ابو عبیدہ نے کہا، یہ تیرا کام نہیں۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں کہاں جانا اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن الازور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ ناظرین، مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ ناظرین، وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ او عرب کے بدو، وردان نے خالد سے کہا، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو کیسر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو اور رومی کتے؟ خالد نے غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد کم طاقتور تو نہیں تھے لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔
ناظرین، خالد نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ ناظرین، خالد کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 آدمیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ ناظرین، خالد کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بروقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ ناظرین، یہ مذاق زرار بن الازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا، وہ وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے۔ وردان نے خالد سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ ناظرین، زرار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رہے کہ یہ وہی زرار بن الازور ہیں جن کے نام پر ملک پاکستان کی فوج کے سب سے طاقتور ٹینک الزرار کو بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ خالد نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد کو دے دی۔ وردان نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ ناظرین، خالد کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا۔ ناظرین، انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار قبل کلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مارکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر تہ در تہ تھا۔ خالد نے یہ سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑ توڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، خالد حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے جس کے لیے وہ موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھی۔ رومیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں، البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے لڑ بھی رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔ ناظرین، خالد نے 4000 نفری کے محفوظہ کو جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 129 میں دیکھنا